सऊदीया का और यूएई का, उसमें जो इन्होंने एक भारी इन्वेस्टमेंट जो है सरमाया का एक यकीन दहानी कही है, इसके ऊपर जो है कौंसल को ब्रीफिंग दी जाएगी कि यूएई और सऊदी किन किन मनसूबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। इसके अलावा जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा का हालिया विजिट किर्गिस्तान के हवाले से भी उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत चीफ ऑफ आर्मी साहब आसिम मुनीर साहब और सिविल क़यादत तमाम वफाकी वज़ीर मुतल्लिका शामिल होंगे। और बड़ी अच्छी मस्बत खबर ये है कि वज़ीर आला केपी के अमीन अली गंडापुर ने भी यकीन दहानी कही है कोई इजलास में शरीक है होकर अपना किरदार अदा करेंगे। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा माली साल के बजट के लिए FPR की 2 अहम टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक FPR की जानिब से मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ दी गई थी। FPR ने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स 18% तक लगाने की तजवीज़ दी थी, जबकि FPR की जानिब से दोनों टैक्स तजावीज़ से अरबों रुपए टैक्स जमा करने का मंसूबा बनाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन FPR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करके दोबारा से ब्रीफिंग देने की हिदायत भी कर दी है। अपडेट करें आपको, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से टोल टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है। वैगन का टोल टैक्स 50 से बढ़ाकर 70, बस का टोल टैक्स 100 से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिया गया। M1 पेशावर और इस्लामाबाद मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 240 से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया है, जबकि बस का टोल टैक्स 790 से बढ़ाकर 1000 रुपए मुकर्रर किया गया है। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। तर्जुमान NHA के मुताबिक टैक्सेस में इजाफा हर 3 साल के बाद किया जाता है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं शेयर करेंगे, राना उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा उस्मान। जी बिल्कुल, नेशनल हाईवेज पर कार का टूल टैक्स जो है वो 30 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। वैगन का टूल टैक्स 50 से बढ़ाकर 70 रुपए जो है वो कर दिया गया है। बस का टूल टैक्स 100 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक M1 पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर कार का टूल टैक्स जो है वो 240 से बढ़ाकर 350 रुपए तक कर दिया गया है, जबकि बस का टूल टैक्स 790 से बढ़ाकर 1000 रुपए मुकर्रर किया गया है। M3 लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे पर कार टूल टैक्स जो है वो 390 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। और तमाम मोटरवेज पर जो है ये टूल टैक्स में इजाफा किया गया है। M14 जो है वहाँ पे DI खान मोटरवे पर कार का टूल टैक्स जो है वो 440 से बढ़ाकर 550 रुपए कर दिया है, जबकि बस का टूल टैक्स जो है वो 1440 से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिया गया है। जबकि तर्जुमान NHA के मुताबिक जो है तमाम टैक्सेस में इजाफा हर 3 साल बाद किया जाता है, जबकि M2 मोटरवे पर गुज़िश्ता साल इजाफा किया गया था, तो इस साल इस पर जो है किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने KP के बजट को मजाक करार दे दिया है। कहते हैं KP हुकूमत को वफाक से पहले पैसे नहीं मिले, बजट बना दिया है। पहले वफाक बजट बनाता है, बाद में सूबों की बारी आती है। डैम और ग्रिड स्टेशन को बंद करने की धमकियों से आवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बढ़ के मारने की बजाय सूबे को बेहतर तौर पर चलाएं। PTI हुकूमत सूबे के आवाम की तौहीन कर रही है। मुझे बहुत दुख हुआ कि वो सिर्फ अपनी एक दिन की सियासत के लिए क्या मजाक इस सूबे के साथ कर रहा है, ये हमने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं कि वफाकी बजट अभी पास ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। ये पता नहीं है कि आपके जेब में कितने पैसे, इसमें आपके कितने बनते हैं। और इस तरह मफरूज़ों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। आपको जो मैंडेट मिला, इस मैंडेट की अब तौहीन कर रहा है। आपको जो मैंडेट मिला है, आपको चाहिए कि इन अवाम की मसाइल के लिए सोचे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ हजार ख्वानी ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज जारी है। PTI के रुकन असेंबली फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए, बिजली की सप्लाई बहाल कर दी है। MPA फजल इलाही का कहना है कि बाकी ग्रिड स्टेशन से भी बिजली की बंदिश का सिलसिला खत्म करेंगे। हमारे नुमाइंदे जमील खान ने लोड शेडिंग से मुताल्लिक MPA फजल इलाही से गुफ्तगू की है, उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइएगा जमील खान, मजीद क्या कहना है उनका।
جی بالکل، اس وقت یقیناً پشاور کے مختلف علاقوں کے لوگ خصوصی طور پر ہزار خانی، اچرکلے، بادرکلے اور دیگر احتجاج کے لیے نکلے ہیں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایم پی اے فضل الہی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا سی لوڈ شیڈنگ کتنی کیا جا رہی ہے اور مشکلات کی؟ 100% نہیں مانگتے ہیں، جو ہمارا بنتا ہے وہ حق مانتے ہیں، لیکن یہ بالکل نہیں دینے کے لیے تیار۔ یہاں پہ دیکھیں سارے کمرشل، ہم نے کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، اس کے بعد جو ہیں میٹر لگائیں گے، جو انہوں نے لینیں کاٹی ہیں ادر خان 2 میں، شلوزان میں، اور وہ بحال کریں گے۔ انہوں نے ظلم مچا رکھا ہوئے ہیں، اس پاکستان کو یہ چڑیا گھر کے شکل دکھانا چاہتے ہیں، یہ چڑیا گھر نہیں ہے، یہ غیرتی ملکوں کا۔ جی بالکل، یہاں پہ فضل الہی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، اور ساتھ ساتھ شدید تکلیف کا سامنا ہے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش سے، لیکن اس وقت احتجاج جاری ہے۔ اور گریڈ اسٹیشن ہزار خانی کے سامنے سینکڑوں لوگ موجود ہیں، یہ مطالبہ ان کا کہ بجلی کو فوری طور پر بحال کی جائے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پشاور میں ایم پی اے کی زیر قیادت لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ پیسکو حکام کے مطابق ایم پی اے فضل الہی نے مظاہرین کے ہمراہ رحمان بابا گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کیا۔ فضل الہی مظاہرین کے ساتھ مل کر گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے اور زبردستی 9 ہائی لاس فیڈرز چالو کروائے۔ مذکورہ فیڈرز پر بجلی چوری اور واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث لاسز 80% سے زائد ہیں۔ مذکورہ فیڈرز پر لاسز کم کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ اوپر سورج نیچے لوڈ شیڈنگ، شہری دوہرے عذاب کا شکار ہو گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھنے لگا ہے۔ بلوچستان اور کے پی کے دیہی علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ بجلی گھنٹوں بند رہنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ صنعتکار بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ چاروں صوبوں میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے، یہ جانیں گے اپنے نمائندگان سے۔ لاہور سے ہمیں رپورٹ کریں گے عدنان عزیز، کراچی سے عبد الولی ہمارے ساتھ ہوں گے، کوئٹہ سے محمد حنیف بازئی ہوں گے، جبکہ تازہ ترین صورتحال ہمیں بتائیں گے۔ پہلے چلتے ہیں کراچی اور عبد الولی سے جان لیتے ہیں۔ ولی بتائیے گا کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کراچی میں؟ جی بالکل، شہر قائد میں گرمی بڑھتے ہی ساتھ میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے، اور اسی حوالے سے اس وقت آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کراچی کے علاقے صدر سے۔ اور اگر یہاں کی اگر آپ کو صورتحال بتائیں تو علاقہ مکین کے مطابق یہاں پر بھی دن میں تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو رہائشی ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس روز ہم نے دیکھا کہ جو صوبائی وزراء ہے جس میں سعید غنی تھا، ناصر حسین شاہ اور دیگر اراکین سندھ اسمبلی تھے، انہوں نے کے الیکٹرک کے حکام سے ملاقات بھی کی اور ان کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ رات کے اوقات میں جو مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس میں تو کمی لائی جائے گی، لیکن شہریوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دن کے اوقات میں بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ میں کمی لائی جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی ہو سکے۔ ٹھیک ہے، عبد الولی نے ہمیں کراچی کی صورتحال سے اپڈیٹ کیا۔ اب ہم چلیں گے لاہور کی جانب اور جانیں گے عدنان عزیز سے کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے آج لوڈ شیڈنگ کی، بتائیے گا عدنان۔ بالکل، جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ہی جو لوڈ شیڈنگ کا جن ہے وہ بھی بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ مختلف علاقوں میں فورس لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اتھارٹی کی جانب سے جو تمام فیلڈ افسران ہیں ان کو باقاعدہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں فورس لوڈ شیڈنگ کریں، لیکن لیسکو حکام کا یہ کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ صرف ان علاقوں میں کی جا رہی ہے جہاں پہ ریکوری نہ ہونے کے برابر ہے اور جہاں پہ لاسز بہت زیادہ ہے اور جہاں پہ چوری بھی بہت زیادہ کی جا رہی ہے۔ اگر ان فیڈر کی بات کریں تو لیسکو حکام کی جانب سے ان فیڈرز کو مختلف کیٹیگری میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جو کیٹیگری اے تشکیل دی گئی ہے وہاں پہ زیرو لوڈ شیڈنگ ہے، اور جو ایسے فیڈر جیسا کہ جو دیہات کے علاقے ہیں، واگا کے علاقوں میں، وہاں پہ کیونکہ لوڈ شیڈنگ اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پہ جو صارفین ہیں وہ بجلی کے بل بھی ادا نہیں کرتے، فیڈر اپ گریڈ نہیں ہے، اور ٹرانسفارمر جو ہے وہ پرانے جو ہیں وہ ٹرانسفارمر لیسکو ریجن میں اس وقت یعنی کہ یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیسکو ریجن میں پرانے ٹرانسفارمر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ 80% جو ٹرانسفارمر ہیں وہ اوور لوڈ ہے، اور اس کا بھی جو خمیازہ ہے وہ عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے عدنان عزیز، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہم چلیں گے کوئٹہ کی جانب اور بات کریں گے حنیف بازئی سے۔ حنیف، آپ کہے گا کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے، کیا دورانیہ ہے لوڈ شیڈنگ کا آج وہاں پر؟ جی بالکل، کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بجلی کا لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 8 گھنٹے سے لے کر 20 گھنٹے تک کی جاری، جس کے باعث شہری کافی مشکلات کا سامنا کرے۔ اگر کوئٹہ شہر کی بات کی جائے تو کوئٹہ شہر میں جو ہے شہری علاقوں میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ نوائی علاقوں میں جو ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں صرف 3 سے 4 گھنٹے بجلی جو ہے وہ مہیا کی
کی جا رہی، جس کے باعث شہری جو کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. بچے اور بوڑھے جو ہے وہ سخت گرمی میں بیمار ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ زمینداروں کے فصلات بھی جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل جو ہے وہ بر وقت آتے ہیں مگر بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس سخت گرمی میں بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ اسے کم کیا جائے جس سے جو ان کو تھوڑا ریلیف مل سکے. جی ٹھیک ہے، ہمارے نمائندگان نے ہمیں مختلف شہروں سے لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کیا. کراچی سے ہمارے ساتھ تھے عبدالولی، لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عدنان عزیز، جبکہ کوئٹہ سے ہمارا ساتھ دیا حنیف بازئی نے. آپ تینوں نمائندگان کا بے حد شکریہ. ملتان میں ہائیس وین اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم، موٹر سائیکل پر سوار مرد اور خاتون موقع پر جاں بحق، لاشیں لواحقین کے حوالے. پاکستان کوسٹ گارڈز کی گوادر میں کارروائی، 273 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی منشیات برآمد. عالمی مارکیٹ میں مالیت 54.3 ملین ڈالر ہے. اور پنجاب میں سستی روٹی اور نان کے حوالے سے 96% صورتحال بہتر ہے. 1202 مقامات کی چیکنگ کی گئی، صرف 56 خلاف ورزیاں پائی گئی، 4 گرفتاریاں اور 4 مقدمات درج. پی ٹی آئی سندھ کے رہنما حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے جب یہ خواجہ سراؤں کے حملے سے کامیاب نہیں ہوئے تو پارٹی آفس پر حملہ کر دیا. جلسے کے حوالے سے ڈی سی نے بتایا کہ وہ بے اختیار ہیں. جلسے کی اجازت کے لیے فیصلہ اب سندھ ہائی کورٹ ہی کرے گی. عدلیہ جاگ چکی ہے، ججز جاگ چکے ہیں اور اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. حلیم عادل شیخ کی کلفٹن میں نیب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو. مزید کیا کہا آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. 2 روز قبل رات کو، آدھی رات کو ہمارے سیکریٹریٹ کو بلڈوز کرنے کے لیے اس کی توڑ پھوڑ کی گئی. کیا سمجھتے ہو ان بلڈوزروں سے کیا عوام کی حمایت ختم ہو سکتی ہے؟ ہماری دیواریں توڑنے سے، ہماری بلڈنگیں توڑنے سے کیا یہ بلڈوزر، یہ مشینری، یہ پولیس، یہ فستائیت ہمارے جذبوں کو کم کر سکتی ہے؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں جو جاری خسرو کا انہوں نے حملہ کرایا تھا، جب خسرو کے حملے میں ناکام ہو گئے خسری حکومت تو انہوں نے جا کے ہمارے آفس پہ حملہ کر دیا. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ عدالتیں الحمدللہ عدلیہ جاگ چکی ہے. اور مظفر گڑھ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کا یہ معاملہ ہے. ایم این اے جمشید دستی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. جمشید دستی کی جانب سے مہنگی سبزی چکن بیچنے والے دکانداروں پر جرمانہ کرنے سے روکا گیا. موقع پر موجود پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور ٹیم کو ہراساں کیا گیا. مقدمے کا متن. کچھ بات کریں گے موسم کی تو پنجاب میں 27 مئی تک ہیٹ ویو کے خطرات کی پیش گوئی کی گئی ہے. پی ڈی ایم اے کی جانب سے ٹیمپریچر 48 ڈگری تک جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا. جنوبی پنجاب میں ہیٹ ویو کی لہر شدید ہو سکتی ہے. تمام ادارے الرٹ رہیں. تمام ہاسپٹلز میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں. عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں. آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. تک پہنچ گئے ہیں تو باقی کیا رہ گیا ہے؟ یعنی اتنی مذاق بن رہا ہے. یو این او کا ڈیلیگیشن بیٹھا تھا سینٹرل سیکریٹریٹ میں، وہاں پہ انہوں نے پولیس اندر داخل کر دی. آپ پاکستان کا کیا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں؟ اب جو ڈیفیمیشن بل ہے اس میں آپ پاکستان کا کیا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو بندہ بولے کیا ایک ایلیٹ کلاس رہ گئی ہے؟ آپ نے ایک جگہ پہ آ کے بریکٹ لگا دیا کہ ان بندوں کی عزت ہے، باقی کی کوئی عزت نہیں. آپ اس کو مشتہر کریں. اور ہماری جو 14 امینڈمنٹ ہم نے دی ہیں، ایک امینڈمنٹ بھی انہوں نے نہیں اون کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس امینڈمنٹس میں یہی چیزیں کہی تھیں کہ آپ اس کو دوبارہ لے کے جائیں اسپیشل کمیٹی کے پاس. اسپیشل کمیٹی اس کو الیسٹ کرے، اسپیشل کمیٹی اس کو سول سوسائٹی کے ساتھ سامنے رکھے. اور سب سے بڑے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں سے مراد آپ کا پرنٹ میڈیا ہے، آپ کا سوشل میڈیا ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے. وہ آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کی زبان پہ انہوں نے قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. اور اس ڈیفیمیشن بل پہ
आगे बढ़े और आपको अपडेट करें, जिनेवा कन्वेंशन के तहत तिहाड़ जेल में यासीन मलिक से मुलाकात के लिए उनकी 12 साला बेटी समेत महफूज दाखिले की इजाज़त दी जाए। जेल में बंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का वीडियो पैगाम में भारत से मुतालबा। उनकी जानिब से कहा गया कि हमने 10 सालों से एक दूसरे को नहीं देखा। मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। ठीक 2 साल पहले हिंदुस्तान की कैंगरू कोर्ट्स ने मेरे शौहर अजीम कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को यकतरफा तौर पे उम्र कैद सुनाई थी, और उसके ठीक 1 साल के बाद हिंदुस्तान की NIA ने, जो उनकी हुकूमत की सरकार की है, उसने उस उम्र कैद को फांसी में तब्दील करने की दरखास्त दी थी इन्हीं कोर्ट्स के अंदर। मैं दुनिया से भी अपील करती हूँ, खास तौर पे वर्ल्ड बॉडीज और यूनाइटेड नेशन से, कि और कितना जो है तड़पाया जाएगा और कितने हकूक सलब किए जाएंगे कश्मीरियों के। जेनीवा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, जिसका सिग्नेटरी है हिंदुस्तान। मैं पाकिस्तान की भी सरकार को जो है, हुकूमत वक्त को भी मैं अपील करती हूँ कि वो मेक श्योर करें कि दुनिया भर के अंदर भी कैंपेन करें, हिंदुस्तान की सरकार को भी कहें कि हमारी फैमिली को जो है इजाजत दी जाए कि हम मिलें। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से फलस्तीनी शहर रफा में इसराइली हमलों को रोकने का हुक्म दे दिया गया है। ICJ के फैसले की आलमी बरादरी में खूब पजीराई हुई। सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान, उर्दन, बेल्जियम, नॉर्वे ने अदालती फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि अमरीका की जानिब से रफा में इसराइली हमलों को रोकने का हुक्म मुज़ायका खेज करार दिया गया। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है, गज़ा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ाई हस्ती से मिटाना है। वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब कर देगा। उधर पाकिस्तान गजा से मुताल्लिक आलमी अदालत इंसाफ के इक़दाम का खैर मकदम करता है। दफ्तर खारजा ने ICJ के गजा से मुताल्लिक फैसले पर प्रेस रिलीज जारी कर दी। बयान में कहा गया कि इंसानी हालात के मुताबिक रफा में फौजी कार्रवाई को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म खुशाइंद है। अदालती फैसले के मुताबिक इसराइल रफा क्रॉसिंग को इमदाद के लिए खुला रखे। 26 जनवरी और 28 मार्च के साबिक़ अहकामात पर फौरी और गैर मशरूत अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL गवर्निंग काउंसिल के अहम इजलास हुए। मोहसिन नकवी की डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट को इवेंट्स का मुसाबकती शेड्यूल तैयार करने की हिदायत। डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर में इजाफी T20, वनडे और 4 रोज़ा इवेंट्स शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार भी उनकी जानिब से किया गया है। अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL गवर्निंग काउंसिल के अहम इजलास हुए हैं।